بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس پہ طاقت کی حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی اس دنیا کی واحد سپر پاور ہیں، لیکن اس دنیا میں بہت سی قوموں پر عروج و زوال آئے ہیں۔ جس طرح سے آج کل امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، عظیم طاقت ہے، اس طرح سے 1990 کی دہائی میں روس اور امریکہ کو دو سپر پاورز کہا جاتا تھا۔ تو یہ میری ایک ویڈیو سیریز کا سلسلہ ہے دنیا کی عظیم طاقتوں کے متعلق۔ اس سلسلے میں پہلی ویڈیو کا عنوان ہے فرانس۔ ایک بہت بڑی طاقت ایک ایسی قوم یا ریاست ہے جو اپنی عظیم معاشی، سیاسی اور فوجی طاقت کے ذریعے نہ صرف دنیا کے لیے، اپنے خطے بلکہ دوسروں سے آگے بھی طاقت اور اثر و رسوخ کے قابل ہے، اس کو سپر پاور کہتے ہیں۔ اب بات کریں گے فرانس کی۔ فرانس 1450 سے لے کر 1815 تک سپر پاور یا ایک بڑی عالمی طاقت رہا ہے۔ فرانس ایک غالب سلطنت تھی جو پوری دنیا کے مختلف مقامات پر بہت سے نو آبادیات رکھتی تھی۔ لوئیس سات کے طویل دور حکومت کے دوران 1643 سے لے کر 1715 تک فرانس یورپی طاقت کا حامی تھا۔ فرانس 1804 سے لے کر 1814 تک، جسے گریٹر فرانسیسی سلطنت یا پہلی فرانسیسی سلطنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن عام طور پر نپولین سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں بھی بر اعظم یورپ کے بیشتر علاقوں میں فرانس ایک غالب طاقت تھی۔ نپولین 18 مئی 1804 کو فرانس کا شہنشاہ بنا اور 2 دسمبر 1804 کو شہنشاہ کی تاج پوشی کی گئی۔ فرانسیسی کونسلٹ کی مدت ختم ہونے پر اور آسٹریا اور پرشیا کے خلاف تیسری اتحاد کی جنگ میں ابتدائی فوجی فتوحات نپولین نے حاصل کی۔ روس، پرتگال اور اس سے وابستہ ممالک، خاص طور پر آسٹریلینز، 1805 اور فریڈ لینڈ کی جنگ 1807 جولائی 1807 میں معاہدہ طلسیت نے یورپی بر اعظم پر 2 سالوں کی خون ریزی کو ختم کیا۔ اجتماعی طور پر نپولین جنگوں کے نام سے جانے والی فوجی فتوحات کے بعد کے سالوں نے مغربی یورپ کے زیادہ تر حصوں اور پولینڈ میں فرانسیسی اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ 1812 میں عروج پر فرانسیسی سلطنت کے پاس 130 ڈپارٹمنٹ تھے۔ 70 ملین سے زیادہ زمینوں پر ان کی حکمرانی تھی۔ جرمنی، اٹلی، اسپین اور وارسا کے ڈچی میں وسیع پیمانے پر فوجی موجودگی برقرار رکھی ہوئی تھی فرانس نے، اور پرشیا، روس اور آسٹریا کو برائے نام اتحادیوں کے طور پر گن سکتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام۔